ان کے ہاں بھی ہمیں ملتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقہ کشی اور کم خوری کے حوالے سے خود مثال قائم کی، اور اہل بیت اطہار ازواج مطہرات نے بھی اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا کہ بہت سی روایات ہیں جس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اور اہل بیت اطہار کے ہاں اور ازواج مطہرات کے ہاں کئی دن تک گھر میں چولہا نہ جلتا، اور اس کے باوجود وہ ازواج مطہرات ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں آیا، کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ بات ہمارے لیے توجہ طلب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ما شبع آل محمد منذ قدم المدینہ ثلاث لیال، کہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک متواتر 3 رات کبھی گیہوں کی روٹی شکم سیر ہو کر نہیں کھائی، یعنی 3 راتوں تک کبھی مسلسل روٹی نہیں کھائی، شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر۔ یہ حضور علیہ السلام کا ہجرت کے بعد کا معمول ہے، اور اس سے فاقہ کشی اور کم خوری کی ہمیں تعلیم ملتی۔ یہاں پہ میں ایک اور واقعہ جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور یہ صحیح مسلم کتاب الاشربہ میں موجود ہے، باب ہے اکرام الضیف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فاقہ سے ہوں۔ آپ نے اپنی کسی زوجہ کو پیغام بھجوایا حضور علیہ السلام نے کہ آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے آپ بھیج دیجئے، تو ادھر سے جواب آیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ تیسری، حتیٰ کہ تمام ازواج مطہرات کی طرف سے یہی جواب آیا، تو پھر حضور علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کو آج رات مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ انصار میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے اپنا مہمان بنانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ انصاری صحابی اس مہمان کو لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور جا کے اپنی زوجہ مطہرہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں مہمان کی خدمت کے لیے کچھ ہے۔ زوجہ عرض کرتی ہیں کہ حضرت گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا تو کچھ نہیں۔ تو وہ صحابی، انصاری صحابی کہتے ہیں کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور جو کھانا بچوں کا موجود ہے وہ مہمان کے لیے تیار کر لو۔ چنانچہ کھانا تیار کر لیا گیا، اور جب کھانے کا وقت آیا تو صحابی، انصاری صحابی اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ آپ چراغ بجھا دینا تاکہ ہمارے مہمان کو احساس نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے۔ تو وہ چراغ کو بجھا دیا اور ساتھ اس طرح شو کیا جیسے وہ بھی کھانے میں شریک ہے۔ تو یہ وہ مہمان نوازی کا عالم تھا جس انداز میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کرتے تھے، اور گھر میں کتنی خوراک بچا کے رکھتے تھے۔ ان واقعات سے ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار اور حضور علیہ السلام کے عمل سے ہم پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ زہد کی زندگی گزارنا اور فاقہ کشی کی زندگی بسر کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں پر اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر و فاقہ یہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کا یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہی نہیں تھا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اور سیدنا عائشہ صدیقہ
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر ہم سیر ہو کر کھانا کھانا چاہتے تو کھا لیتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ کان یسر علی نفسہ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، کھانے پینے میں غریبوں، محتاج اور غریبوں بے کسوں کی مدد کرتے اور ایثار کرتے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ ایثار کرنا، اپنے بہن بھائیوں کو جو بھوکے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو ضرورت مند ہیں، کیا ہم ان کے لیے ایثار کرتے ہیں؟